मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, जराबों के ऊपर मसा करके कितनी नमाजें पढ़ सकते हैं, इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। یعنی پہلے تو جرابوں پر مسح کا پوچھتے ہیں، پھر کتنی نمازیں جرابوں پر، عام جو جرابیں ہیں، جو انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو جراب کہا جاتا ہے تو وہ انہی کی، اور یہ کپڑے کی جو عام جرابیں ہوتی ہیں نہیں، ان پر تو نہیں ہو سکتا، وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، اور یا تو اس کا نال جو ہوتا ہے نچلا حصہ وہ چمڑے کا ہونا چاہیے۔ ایسے موزوں کے اوپر بہرحال مسح نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں عام طور پہ مل رہے ہوتے ہیں، اونی سوتی موزے، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ جن موزوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے جس میں تمام شرائط یہ پائی جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں ان پر جو مسح ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب سے آپ نے پاؤں دھو کر اور اس کے بعد آپ کے اوپر جو ہے وہ بے وضوئی طاری نہ ہوئی ہو، جس کو حدث بولتے ہیں، وضو نہ ٹوٹا ہو آپ کا، اور پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا۔ اب اگر آپ مقیم ہیں تو ایک دن کا اور ایک رات کا وقت ہوتا ہے، جبکہ آپ اگر مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں کا یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عام طور پہ جرابوں کے لیے کوئی پوسٹ بھی چلتی ہے کہ کسی روایت میں کہ جس میں جرابوں کے حوالے سے اجازت دی ہے، تو اس میں کیا وہ یہی مراد ہے، ہم، مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے موزے ہوتے ہیں کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے نہیں دیتے، ورنہ اگر یہی موزے ہوں جو ہمارے عام طور پہ ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے تو پانی کھال تک پہنچ جائے گا، تو پھر وہ مسح کا فائدہ کیا رہا؟ اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ دارالافتا اہل سنت میں سوال تھا سر،